کلمہ شہادت نمبر 1، دوسرا نماز، تیسرا زکات، اقامہ صلاۃ، اقامہ زکات. تو یہ تیسرا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیوں زکات فرض فرمائی، اس کی وجہ بھی بتلائی گئی. قرآن اور حدیث کی روشنی سے بات واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکات اس لیے فرض فرمائی تاکہ ہمارا مال پاک ہو جائے. زکات ادا کرنے سے مال پاک ہوتا ہے. اور پھر اور بھی وجوہات ہیں. اس لیے بھی اللہ نے زکات فرض فرمائی تاکہ ہم مال کی محبت سے محفوظ رہ جائے. مال کی محبت، مال تو ہم کمائیں، مال کو استعمال بھی کریں، لیکن ایسا نہ ہو کہ مال کی محبت ہمارے دل میں اس قدر پیوست ہو جائے، اس قدر بھول جائے کہ ہم اپنے خالق کو، اپنے اللہ کو ہی بھول جائیں. ایک وجہ ہے. تو چنانچہ اللہ نے زکات فرض فرمائی اس لیے تاکہ ہمارا مال پاک ہو. ہم جتنی بھی عبادت کرتے ہیں، 2 قسم کی عبادت ہوتی ہے، ایک مالی عبادت، ایک بدنی عبادت. یعنی عبادت 2 قسم پر مشتمل ہے، مالی اور بدنی. زکات کیا ہے؟ مالی عبادت. تو اس مالی عبادت کو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس لیے انجام دلا رہے ہیں تاکہ ہم مال کی محبت سے محفوظ رہ جائے، بخل سے بچ جائے. کیونکہ مال اتنی بری چیز ہے کہ اگر اس کی محبت انسان کے دل میں آ گئی تو انسان ختم. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بیچارے جب وہ غریبی کے حالت میں ہوتے ہیں تو مسجد میں پڑے رہتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں. اگر کوئی بزنس شروع کر دیا، اب اتنے بزی ہو جاتے ہیں، آپ کو روڈ میں ملیں گے، بھائی آپ کیا نماز میں نہیں آ رہے، مسجد میں نہیں دکھ رہے ہیں، تو گھڑی دیکھ کر بولتے ہیں میں بزی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بزی ہوں میں. بھائی ایسے کیا بزی ہو گئے؟ نہیں، میں نے ایک دکان اوپن کی تھی، مجھے وہاں جانا ہے، اس کے بعد مجھے دوسری دکان کا حساب دیکھنے جانا ہے، مجھے آفس جانا ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے. تو اس طرح سے بہانے بناتا ہے کہ بزی، یعنی اس کے پاس مسجد میں آنے کا وقت نہیں ہے. جس خدا نے، جس اللہ نے اس کو ایمان دیا ہے، اب یہ اسی کو بھول گیا. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم زکات دے کر مال کی محبت سے محفوظ ہو جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ قیامت میں تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں نفع نہیں دے گی، کام نہیں آئے گا. دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں چیزیں ایک ساتھ ملا کر بیان فرمائی، مال اور اولاد. دونوں اس لیے بیان فرمائی ایک ساتھ میں کہ انسان مال کس کے لیے کماتا ہے؟ اولاد کے لیے کماتا ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ مال کما کر میں ایک گھر بڑے بیٹے کے لیے خرید لوں، پھر دوسرا چھوٹے کے لیے، پھر بیٹوں کے لیے ہو گیا، اب میرے پوترے کے لیے ایک پراپرٹی بڑے بیٹے کے نام لے لوں، ایک چھوٹے بیٹے کے نام لے لوں، ایک پوترے کے لیے. تو یہ اگر دیکھا جائے تو اس کا مقصد مال کما کر اپنی اولاد کے لیے جمع کرنا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس مال کو تم کماتے ہو، جس اولاد کے لیے کماتے ہو، نہ وہ مال کام آئے گا تمہارے، نہ وہ مال نفع دے گا، نہ تم کو وہ اولاد نفع دے گی، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. ایک جگہ تو فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے. تو جس مال کے لیے ہم دنیا میں رات دن محنت کر رہے ہیں، جن اولاد کے لیے ہم مال اکٹھا کر رہے ہیں، نہ وہ مال کام آئے گا، نہ وہ اولاد کام آئے گا. یوم لا ینفع مال ولا بنون، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ یہ ہمارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے. تو غرض محترم دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر زکات فرض کر کے احسان کیا ہے. اللہ ہم کو اس مال کی محبت سے بچانا چاہتے ہیں. اللہ نے مال کو کمانے سے منع نہیں فرمایا، مال کمائیے، لیکن اللہ کو مت بھولیے، حلال طریقے سے کمائیے.
حلال راستے میں اس کو خرچ کیجیے، لیکن جس نے مال دیا ہے اس کو مت بھولیے۔ آپ نماز پڑھنا مت بھولیے، روزہ رکھنا مت بھولیے، عبادت کرنا مت بھولیے۔ مال کماؤ، اس سے فائدہ بھی اٹھاؤ، لیکن جائز طریقے سے کماؤ، جائز طریقے سے اس کو خرچ کرو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی یاد کرو۔ تو غیر محترم دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں جو لوگ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کتنا بڑا ثواب اللہ نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے زمین میں ایک دانہ بویا، پھر اس میں سے وہ جو دانہ بویا اس میں سے 7 بالیں ہوگی، 7، اور ہر ایک بالی میں 100 دانے ہیں، تو کتنے ہوا؟ 100 کو 700 سے گنا کریں گے تو 100 کو 7 جگہ گنا کریں گے 7 سے، تو کتنا؟ 700، یعنی 1 روپیہ اس نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا، لیکن اللہ اس کو 700 کی برابر ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ اور یہی آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جب چاہتا ہے اور بھی بڑھا کر دیتا ہے۔ تو غرض محترم دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر، ایمان والوں پر زکوٰۃ فرض فرمائی، اور یہ زکوٰۃ فرض ہر ایک مسلمان پر بھی نہیں فرمائی کہ اگر کوئی غریب ہے، فقیر ہے، وہ بھی زکوٰۃ دے، نہیں، بلکہ جو مالی کے نصاب ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ کس کی حیثیت ہے، کس کی طاقت ہے زکوٰۃ دینے کی۔ صدقہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، وہ 1 روپیہ بھی دے سکتا ہے، 2 بھی دے سکتا ہے، لیکن چونکہ زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے وہ الگ ہے، حساب کر کے دینا ہے، 2.5% دینا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ اللہ نے مالی کے نصاب پر فرض فرمائی۔ اب مالی کے نصاب کون ہے؟ مالی کے نصاب ہر ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، اگر گرام میں دیکھیں گے تو 86.5 گرام ہوتا ہے، یا 52.5 تولے چاندی ہو، جو گرام کے حساب سے دیکھیں گے تو 612 گرام ہوتا ہے۔ اتنا سونا ہے یا اتنی چاندی ہے، یا اس کی قیمت کی برابر روپیہ پیسہ انسان کے پاس ہے، یا آمدنی کے ذرائع ہے، کسی کے بعد مشین ہے فیکٹری میں، ان کی قیمت اتنی ہے، تو ان کا حساب لگایا جائے۔ آج کل تو سونا چاندی بڑا مہنگا ہے، تو ان کا حساب لگا کر جو مارکیٹ ویلیو اس کے حساب سے کیلکولیٹ کرے، اور جتنا بھی اماؤنٹ بنتا ہے اس میں سے 40واں حصہ 2.5%، 2.5% اللہ کے راستے میں ضرورت مندوں کو دے۔ ایسا نہیں، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، کروڑوں روپیہ ان کے پاس میں، لیکن کسی کو 2,000، کسی کو 1,000، 3,000، نہ حساب کیا نہ کچھ، کیا کہیں گے زکوٰۃ نکال دیں۔ ایسا نہیں، جو مال ہے اس کا حساب لگا کر اس میں سے 40واں حصہ یعنی 2.5% اللہ کے راستے میں دے ضرورت مندوں۔ تو یہ ہے زکوٰۃ۔ اب تھوڑے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو جائے گا۔ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ نے بہت سارے مسلمان بھائی کو دیکھا ہوگا جو دیندار لوگ ہیں، مالدار ہیں، رمضان میں ان کے پاس لائن سے لوگ کھڑے رہتے زکوٰۃ لینے کے لیے، مدرسے والے، مسجد والے، غریب۔ اگلے سال دیکھیں گے اور زیادہ ہجوم رہتا ہے، اور زیادہ نکالتے ہیں۔ تو اللہ بڑھاتا، انسان کے مال کو بڑھاتا رہتا ہے۔ تو زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ۔ کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں اللہ نے جو چیز ان کو دی ہے، جو مال دیا ہے، اس کو بخل کر کے یہ گمان کرتے ہیں کہ بخل کرنا بل هو خیر لهم بما آتاهم الله من فضله وخير، یعنی اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا تھا، لیکن اب وہ اس میں کنجوسی کر کے اللہ کے راستے میں نہ دے کر یہ گمان کر رہے ہیں کہ بل هو خیر لهم، تیرے لیے خیر ہے، اچھا ہے جمع کرنا۔ نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے اچھا نہیں، بل هو شر لهم، بلکہ تمہارے لیے برا ہے۔
یہ تمہارے لیے عذاب بن جائے گا، یہ تمہارے لیے وبا ہے، بل هو شر لهم، شر ہے تمہارے لیے، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، کیوں تمہارے لیے برا ہے؟ اس لیے کہ اللہ اس مال کو جو تم نے دنیا میں جمع کیا تھا اس کو عذاب کی شکل میں بنا کر تمہارے گلے میں توق بنا کر ہار بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، گلے میں ڈال دیا جائے گا، انسان کو اپنی جان بچانی مشکل ہو جائے گا۔ لیکن آج ہم خوش ہوتے ہیں میرے بینک بیلنس اتنا بڑھ گیا، اتنا ہو گیا، اتنے پلاٹ لے لیے، اتنے گھر لے لیے، لیکن یہ پتہ نہیں ان کی سزا کتنی بڑی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، یہ ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کر جمع کر رکھتے ہیں، میرے پاس 100 سورن ہے، میرے پاس 200 سورن ہے، میں بیٹے کی شادی میں 50 سورن اور آ جائیں گے، تو یہ اکٹھا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر رکھتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کو دردناک عذاب خوشخبری سنا دیجئے۔ دردناک عذاب کیسے ہوگا اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا، کیسے اللہ ان کو سزا دیں گے؟ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم تقنطون، کہ اللہ قیامت میں دوزخ کی آگ کو بھڑکائے گا۔ دوزخ کی آگ پہلے سے دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ سخت ہے، پھر اس کو دہکایا جائے گا، اور جو مال دنیا میں انسان جمع کر رکھتا ہے اس مال کو اس میں گلا کر پنگھلا کر پھر اس مال سے انسان کی پیشانی کو داغا جائے گا، پیشانی کو۔ اس کے بعد یوم یحمى فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، اس کی کروٹ کو، وظہورہم، اس کی پیٹھ کو، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو اپنے مال جمع کرنے کا مزہ، یہ وہ مال ہے جس کو تم کہتے تھے میرا مال ہے میرا مال ہے۔ تو یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ تین سمت اللہ نے بیان فرمائے، ایک اس کی پیشانی، ایک اس کی کروٹ، ایک پیٹھ، یہ تین چیزیں انسان کا پورا جسم ہے، لیکن تین چیزیں کیوں بیان فرمائے؟ وہ اس لیے جب انسان اپنے گھر پہ ہوتا ہے، دکان پہ ہوتا ہے، کوئی مسجد والا آ جاتا ہے، کوئی مدرسے والا آ جاتا ہے، یا کوئی غریب آ جاتا ہے، تو اس سے جب وہ سوال کرتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ جو سوال کر رہا ہے جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس میں اس کا حصہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارے مال میں سائل کا حق ہے، اللہ نے اس کا حق ملا کر تم کو دیا ہے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے وہ اپنی ماتھے میں بل ڈال لیتا ہے، ایسے کر لیتا ہے، اسی لیے اس کے پیشانی کو داغا جائے گا، پھر وہ شخص جاتا ہی نہیں۔ اب مدرسے والا میں پھر بھی کھڑا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ تھوڑا سا اپنا رخ بدل لیتا ہے، کروٹ بدل لیتا ہے، تو اس لیے اس کی کروٹ کو داغا جائے گا۔ اب پھر بھی دیکھتا ہے وہ کہ چلا گیا، نہیں گیا، پھر پورا پلٹ جاتا ہے، پیٹھ اس کے سامنے کر لیتا ہے، اور بیچارہ پریشان ہو کے چلا جائے، تو پھر اس لیے فرمایا کہ اس کی پیٹھ کو بھی داغا جائے گا۔ تو محترم دوستو، یہ وہ مال ہے جس کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں، اپنے بینک بیلنس کو دیکھ کے، پراپرٹی کو دیکھ کے، لیکن اس کا انجام بڑا سخت ہوگا اگر ہم نے اس میں سے زکات نہیں نکالی۔ قارون کے پاس کتنی بڑی دولت تھی، اس سے زیادہ دولت کس کے پاس ہو سکتی ہے کہ اس کی خزانے کی چابی وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ وَأُولِي الْقُوَّةِ، اگر کئی مرد طاقتور مرد اس کی خزانے کی چابی کو اٹھانا چاہتے اٹھا نہیں سکتے تھے۔ جب اللہ نے اس کو اتنا دیا اور اس سے کہا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ تم بھی احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا، جس طرح اللہ نے تجھے دیا تو بھی دے۔ لیکن کہنے لگا إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي، کہ میں تو اپنی عقل سے کمایا ہے، یہ مال تو میری محنت ہے۔ آج بھی انسان یہ کہتا ہے کہ میں زکات کیوں دوں، میں تو صبح سے اٹھتا ہوں 8 بجے، آفس جاتا ہوں، فیکٹری جاتا ہوں، پیسے کماتا ہوں، اپنی محنت کرتا ہوں، اس لیے کماتا ہوں، میں کیسے آسانی سے غریبوں کو دے دوں۔ محنت تو بہت لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ بیچارے صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، صرف 100 روپے کماتے ہیں،
اتنی محنت کرتے پتھر اٹھاتے ہیں، اگر محنت سے پیسہ ملتا تو وہ ارب پتی ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ تھوڑی محنت کرتے ہیں، آفس میں جا کے بیٹھتے ہیں لیکن وہ کروڑوں کماتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو مال دیتا ہے اللہ دیتا ہے، یہ محنت سے نہیں ملتا. تو آج ہم بھی یہی کہتے ہیں، قارون نے بھی یہی کہا تھا کہ میں تو اپنی عقل سے کمایا، پھر کیا ہوا کہ اللہ نے اس کو اس کے مال کے ساتھ میں زمین میں دھسا دیا. فخسفنا به وبداره الارض، اس کے مال کے ساتھ، اس کے گھر کے ساتھ زمین میں دھسا دیا. اب نہ مال کا میں نہ اس کا گھر کا کچھ بھی کام نہیں آیا. تو یہ ہے محترم بزرگوں، دوستوں، مال کا برا حوالہ، مال کا برا حوالہ. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم مالی کی نصاب ہے تو اپنے مال کا حساب کر کے اس میں سے 40واں حصہ 2.5% اللہ کے راستے میں دیں. اور اگر مالی کا نصاب نہیں ہے، ہماری زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض نہیں، تو ہم صدقہ دے کر اس عادت کو جاری رکھیں. ہمارے ہاتھ سے 1 روپیہ 2 روپیہ جو بھی ہوتا ہے ہم اللہ کے راستے میں دیتے رہیں تاکہ خرچ کرنے کی عادت ہمارے اندر ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو کائنات کے تمام مسلمانوں کو زکوٰۃ دینے والا بنائے. اگر ہم مالی کی نصاب ہے اور اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے والا بنائے، ہماری اس عبادت قبول فرمائے اور کہنے سننے زیادہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.